رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمامی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کم ہے خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمائے۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست محترم ملک محمد سرور صاحب احباب، جنہوں نے آج اس حسین بزم کا انعقاد کیا۔ فقیر دعا گو ہے رب کریم ان کی سجائی ہوئی اس بزم کو، کیے ہوئے ایثار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور فقیر آپ تمام احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، اور بالخصوص جو ملک صاحب نے دور و نزدیک سے اپنے مہمان انوائٹ کیے۔ فقیر تمام معزز مہمانوں کو، آپ تمام احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے۔ فقیر دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا، مل بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور رب کریم اس پاک محفل کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ یاد خدا کی دولت بہت بڑی دولت، یہ قسمت والوں کو، مقدر والوں کو، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ باقی دولتیں جو دنیا کی ہیں، گاڑیاں ہو گئیں، کوٹھیاں ہو گئیں، بینک بیلنس ہو گئے، بزنس ہو گئے، جہاز ہو گئے، دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے امیر ترین لوگ رہتے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ بھئی اس شخص کے پاس اتنی دولت ہوگی، یعنی ہماری سوچ کی ایک حد ہے، ہم اس حد تک سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اتنی دولت ہو سکتی ہے، مگر ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ پھر وہ صاحب اقتدار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، پی ایم بنایا، سی ایم بنایا، گورنر بنایا، کیا کیا عہدے عطا فرمائے، یہ تمام دولتیں ہیں۔ یہ حسن بھی دولت ہے، شباب دولت ہے، جوانی دولت ہے، صحت دولت ہے، عزت دولت ہے، شہرت دولت ہے، پیسہ دولت ہے، جائیداد دولت ہے، اولاد دولت ہے، اچھی بیوی دولت ہے۔ یہ تمام دولتیں یہ سب کی سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے کیا کہ رب کریم کو یاد کیا جائے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور صاحب ایمان ہو کر اپنے مولا کو یاد کرنا بہت ہی بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نبوت کے عہدے پہ فائز ہیں، نبی ہیں۔ اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک، زمینوں پہ، آسمانوں پہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خشکی پہ، تری پہ، آگ پہ، ہوا پہ، جمادات پہ، نباتات پہ، حیوانات پہ، انسانوں پہ حکمرانی عطا فرمائی۔ ہوا کو حکم دیتے کہ دائیں سے بائیں چل، وہ دائیں سے بائیں چلتی، اب بائیں سے دائیں جا تو بائیں سے دائیں جاتی۔ کیا کمال ہے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے کر و فر کے ساتھ بیٹھے، ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو اڑا۔ ہوا حضرت کا تخت اڑا رہی ہے، جنات انسان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حضرت رب کو یاد کرتے جا رہے ہیں۔ اور نبی کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ہم سو جائیں، نیند آ جائے، وہ چاہے آپ ہو یا میں ہوں، اگر میری آنکھ لگ گئی، میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، لمحہ بھر کے لیے میری آنکھ لگی تو میرا وضو وہ گیا، مجھے وضو تازہ کرنا پڑے گا۔ نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، نبی شب بھر آرام کرے تو نبی جب اٹھتا ہے تو حالت وضو میں ہوتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے مگر دل بند نہیں ہوتا۔ اللہ تخت پہ بیٹھے ہیں، آپ تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، آپ نے نیچے دیکھا ایک درویش شخص، ایک فقیر آدمی رب کو بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے بیٹھ کے، وہ اپنی دھن میں، اپنی مستی میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت نے جب اس کو دیکھا نا، اپنے تخت کو فرمایا ٹھہر جا، تخت ہوا میں وہیں ٹھہر گیا۔ جب تخت ٹھہرا، حضرت نے بڑی محبت بھری نظر سے اس فقیر کو دیکھا، اس ذاکر کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا تھا۔ بڑے پیار سے دیکھتے رہے، کیا خبر کتنے دیر تک نظارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک سرد آنکھ کھینچی، ٹھڈا سا بھریا، سرد آنکھ کھینچ کر کہنے لگے اللہ کاش تو مجھ کو بادشاہی نہ دیتا۔ بات سمجھ گئے؟ اے مالک، کاش تو مجھ کو بادشاہ نہ بناتا۔ یہ ہوا پہ، پانی پہ، آگ پہ، درندوں پہ، پرندوں پہ، حشرات الارض پہ، جنات پہ، انسانوں پہ، یہ جو تو نے مجھ کو حکومت عطا کی، یہ پہاڑوں پہ، ریگستانوں پہ، یہ دریاؤں پہ، سمندروں پہ جو حکمرانی عطا کی، کاش یہ مجھ کو نہ دیتا، مجھ کو صرف اس جیسا ایک درویش بنا دیتا، اور میں اسی طرح سے ہر چیز سے بیگانہ ہو کر، معاملات دنیا سے بیگانہ ہو کر، تیری محبت میں، تیری چاہت میں بیٹھ کر تجھ کو یاد کرتا، پھر کیا خبر تو مجھ کو کیا عطا فرما دیتا۔ ہماری سوچ یہ ہے، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم کہتے دولت آ جائے، ہم نے ذکر کیا، ہم کہتے پیسہ آ جائے، ہم نے نفل پڑھے حاجات کے تو پیسے کے لیے، ہم نے وظیفے کھینچے تو رزق کے لیے، ہم نے شب داری کی تو رزق کے لیے، ہم نے عمرے کیے تو ذاتی تمناؤں اور منتوں کے لیے۔ شادی نہیں ہو رہی، عمرہ کر لیں، کام نہیں چل رہا، عمرہ کر لیں، فلاں کام نہیں ہو رہا، عمرہ کر لیں۔ اب تو حج بھی دیدار خدا کے لیے نہیں ہے، حج دیدار مصطفیٰ کے لیے نہیں رہا، اب تو حج کے لیے بھی اس نہیں جاتا ہے، میجورٹی کی جاتی ہے، گناہ بخشوانے نہیں جاتی۔
اکثریت وہاں حج اس لیے کرنے جاتی ہے، حج کرنے سے سنا ہے عرفات میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے، طواف میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے، ملتزم کی چوکھٹ کو جو پکڑ کر جو مانگا جائے مل جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے، مدینے جا کے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر مانگتا کیا ہے؟ پیسہ دے دے، گاڑی دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، اقتدار دے دے، فلاں لڑکی سے پیار ہو گیا اس سے میری شادی ہو جائے، مجھے اولاد دے دے، مجھے فلاں دے دے۔ مانا جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، مگر کیا ہی خوب ہوتا اس کو کہتا مولا میرے گناہ معاف کر دے، میری خطاؤں سے درگزر کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو اپنا قرب دے دے، اے اللہ وہ محبت کی دولت جو تو نے اپنے پیارے بندوں کو عطا کری اللہ اس کا ایک قطرہ مجھ کو عطا کر دے، اللہ تو نے اپنے بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، بار بار دیدار عطا کیے، ایک جھلک مجھ کو بھی عطا کر دے، ایک جلوہ مجھ کو ہی دکھا دے، اے اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دے۔ یا اللہ کم و بیش 1,24,000 نے ظاہری دنیا میں نبی کو دیکھا، بعد میں لمحہ لمحہ تیرے حبیب کو دنیا میں لوگوں نے خواب میں دیکھا، ظاہر میں دیکھا، کبھی ایک جھلک مصطفیٰ کی مجھ کو بھی دکھا دے۔ کاش اگر بندہ یہ مانگتا جہاں اور دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں وہاں یہ بھی دعا اللہ ضرور قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، بات بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچ چینج ہو گئی بندے کی، ہم سمجھتے ہیں دولت جو ہے وہ یہی ہے، کمال نہیں، ان کے پاس تاج و تخت موجود، لوگ وظائف کرتے ہیں جنات کو پکڑنے کے لیے کہ ایک جن قابو ہو جائے، جن قابو کر کے کیا کرنا ہے، میں اس کو قابو کر کے لوگوں کو لوٹوں گا، ٹھگی لگاؤں گا۔ یہ جگہ جگہ مختلف قسم کے بابے بیٹھے ہوئے، عامل فلانا، عامل فلاں، عامل فلاں، یہ اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ موکلات کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں، یہ جنات کو قابو کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، مخلوق کو خوار کرتے ہیں۔ خدا کعبہ کی قسم جو خدا کی مخلوق کو تنگ کرے اللہ اس کا جینا تنگ کر دیتا ہے، جو خدا کی مخلوق کو تنگ کرے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے، نہ تو دنیا میں آباد کرتا ہے نہ آخرت میں آباد فرمائے گا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ لوگ جنات پکڑتے ہیں اس لیے قابو کرتے ہیں جنات، ہم اس سے کیا کریں گے؟ عملیات کریں گے، لوٹ مار کریں گے۔ ارے ایک جن نہیں، شاہ جنات سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، جنات کا بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کیا نہیں تھا؟ تمام پہاڑوں کے دفینے، تمام صحراؤں کے دفینے، تمام جنگلات کے دفینے، تمام دریاؤں کے دفینے، تمام سمندروں کے دفینے، ہوا، فضا، جمادات، نباتات، حیوانات، ہر ایک چیز پر حکمرانی کے باوجود ہر ایک چیز ان کی قلم رو میں شامل، ان کے اشارے پر ہر ایک چیز حرکت کرے، وہ اشارہ دیں تو حرکت ہو، وہ اشارہ دیں تو ساکن ہو، وہ اشارہ دیں دریا شرق سے غرب میں بہ جائے، وہ اشارہ دیں غرب سے شرق میں بہنا شروع ہو جائے، وہ اشارہ دیں تو بادل آ جائیں، وہ اشارہ دیں تو بجلی کڑکے، وہ اشارہ دیں تو برسات برسے، ہاں رم جھم برکھا برسے، ان کے اشارے پر سب کام ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اللہ کاش تو مجھ کو کچھ بھی نہ دیتا، مجھ کو اسی طرح سے ایک ذاکر بندہ بنا دیتا، ہے
اے مالک صبح ہوتی ہے شام تک میرے پاس جنات آتے ہیں، ان کے معاملات نمٹاتے وقت گزر جاتا ہے۔ اے مالک شام تک میرے پاس انسان آتے ہیں، ان کے معاملات نمٹاتے وقت گزر جاتا ہے۔ میرے پاس حشرات الارض آتے ہیں، میرے پاس درندے آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، ان کے معاملات نمٹاتے باقی کام کرتے میرا وقت گزر جاتا ہے۔ کاش مجھے اور کوئی کام نہ ہوتا، اور کوئی کام نہ ہوتا سوائے تیری یاد کے۔ مولا دیکھ تو صحیح کس طرح ہر چیز سے بیگانہ ہو کے تیری یاد میں یہ مست بیٹھا ہے۔ کاش میں بھی اسی طرح ہر معاملات سے بیگانہ ہو کے تجھ کو محبت کے اندر، تجھ کو چاہت کے اندر تیری طلب میں بیٹھ کر مولا تیرے نام کی ضربیں لگاتا، تیرے نام کی مالا جپتا، پھر کیا خبر تو مجھ کو کیا عطا کر دیتا۔ ثابت ہوا یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ اقتدار، یہ شباب، یہ جوانی، یہ پیسہ، یہ سب کچھ، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے بھی کوئی دولت ہے، اور پھر یاد کی دولت، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ کو یاد کرتا، پھر کیا خبر تو مجھ کو کیا دے دیتا۔ ثابت ہوا یاد کرنے سے جو دولت نصیب ہوتی ہے وہ کوئی اور دولت ہے۔ اگر اس دولت کا تعلق اقتدار سے ہوتا، اس کا تعلق موکلات کو قابو کرنے میں ہوتا، اس کا تعلق شہرت سے ہوتا، اس کا تعلق عزت سے ہوتا، اس کا تعلق گولڈ سے ہوتا، اس کا تعلق ڈائمنڈ سے ہوتا، اس کا تعلق مخلوق کو تابع کرنے میں ہوتا، تو حضرت یہ نہ فرماتے کہ کاش کیا خبر تم مجھ کو کیا دے دیتا، کیونکہ وہ ہر چیز آپ کے پاس میسر تھی، مگر فرمایا کاش میں اسی طرح ہر چیز سے بیگانہ ہو کے تجھ کو یاد کرتا، پھر کیا خبر تو مجھ کو ثابت ہوا یاد کرنے سے کوئی اور دولت نصیب ہوتی ہے۔ وہ دولت دیدار خدا کی دولت ہے۔ دیوانوں وہ مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا، فرش پہ یاد کر عرش پر یاد کروں گا، تنہا یاد کر تنہا یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھ کو میرے نام سے یاد کر، میں اپنی رحمتوں سے یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھ کو یاد کر، جب تک تو ہے میں یاد کروں گا، جب تک میں ہوں تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے، میں جب تک رہوں گا مجھے اپنی عزت کی قسم تجھ کو یاد کرتا رہوں گا۔ تجھے سبحان اللہ، سب پڑھیے سبحان اللہ، باز بلند سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ خوب یاد کیا کرو، اپنے رب کو نہ بھلاؤ۔ ہمارا رب ہے، ہمارا رب بولو نا، بولو رب ہے کہ نہیں ہے؟ رب ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ آسمانوں پہ رہتا ہے، شرق میں ہے، غرب میں ہے، مشرق بھی ایک نہیں، ایک مشرق یہاں ایک وہاں ہے۔ قرآن میں ہے رب المشرقین والمغربین، رب المشرقین والمغربین، یہ مشرقین مشرق کی جمع ہے، مغربین مغرب کی جمع ہے۔ ثابت ہوا ایک مشرق یہاں ہے تو ایک وہاں ہے، کہ یہاں کا بھی وہ اللہ، اس کا بھی مالک وہی ہے، اس کا بھی مالک، اس مغرب کا بھی مالک وہی اور اس مغرب کا بھی مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے بلا؟ بولیے اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا رہتا کہاں ہے؟ اسی سے پوچھتے ہیں، آسمانوں پہ رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میری تلاش کرنے والے، مجھ کو ڈھونڈنے والے، میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں تو اس سے دور نہیں ہوں، مجھے ساتویں آسمان سے پار نہ سمجھ، میں
میں تو تیرے اشارت سے زیادہ قریب ہوں. فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا تو جدھر دیکھے تو پر دیکھنے والی آنکھ چاہیے. دیکھنے والی ہم نے تو تجھ کو آنکھ دے دی مگر تیری آنکھ میں غیر کی محبت سما گئی, تیری آنکھ میں گنجائش ختم ہو گئی. ہم نے دل کی آنکھ لگائی, تیرے دل کی آنکھ غیر کو دیکھتی ہے, تیرے دل میں کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی ہمیں دیکھنے کی ہم کیا نظر آئیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میری چاہت رکھنے والے, میری طلب رکھنے والے, میری حب رکھنے والے, میری محبت رکھنے والے, ارے سن تو جدھر دیکھے تجھے جلوائے خدا نظر آئے گا. سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ, بال بلند سبحان اللہ. جدھر دیکھے تو بولا نا تو جدھر دیکھے, تو جدھر دیکھے, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ظاہر دیکھ, باطن دیکھ, ظاہر دیکھ, باطن دیکھ, اندر دیکھ, باہر دیکھ, باہر دیکھ, اندر دیکھ. تو جدھر دیکھے آنکھ پہ غور کرے تو میں نظر آؤں گا, آنکھ کی بصارت پہ غور کرے تو میں نظر آؤں گا, کان دیکھ تو میں نظر آؤں گا, کان کی سماعت پہ غور کر تو میں نظر آؤں گا, زبان کو دیکھے میں نظر آؤں گا, زبان کی گویائیوں کو دیکھے میں نظر آؤں گا, ہاتھ کو دیکھ میں نظر آؤں گا, اس کی پوزیشن کو دیکھ میں نظر آؤں گا, اس کی پکڑ کو دیکھ میں نظر آؤں گا, پاؤں کو دیکھ میں نظر آؤں گا, قدموں کی رفتار کو دیکھ میں نظر آؤں گا, کھانا دیکھ میں نظر آؤں گا, پینا دیکھ میں نظر آؤں گا, بولنا دیکھ میں نظر آؤں گا, سونا دیکھ میں نظر آؤں گا, جاگنا دیکھ میں نظر آؤں گا, دکھ کو دیکھ میں نظر آؤں گا, سکھ کو دیکھ میں نظر آؤں گا, خوشی کو دیکھ میں نظر آؤں گا, غمی کو دیکھ میں نظر آؤں گا, عزت کو دیکھ میں نظر آؤں گا, ذلت کو دیکھ میں نظر آؤں گا. کس لیے؟ ہر چیز میری دائرہ قدرت کے اندر پائی جاتی ہے. وہ تو عز و من تشاء, وہ تو ذل و من تشاء. جسے چاہوں عزت دوں, جسے چاہوں ذلت دوں. جب کسی کو عزت کی کرسی پہ بیٹھا دیکھ کے سمجھ لے خدا ہے, جب کسی کو ذلت پہ دیکھ کے سمجھ لے خدا ہے. سبحان اللہ. تو جدھر دیکھے, جدھر دیکھے میں نظر آؤں گا. مولا ملتا نہیں, کہا تو نے ڈھونڈا ہی نہیں, تو نے بھینس کو ڈھونڈا, بھینس دے دی. تو گائے کا متلاشی تھا, گائے دے دی. تو ملا نہیں, تو نے مجھے ڈھونڈا کب ہے؟ تجھے بیوی کی خواہش تھی, بیوی دے دی. تجھے بچے چاہیے تھے, بچے دے دی. مکان چاہیے تھا, مکان دے دیا. دکان چاہیے تھی, دکان دے دی. گاڑی چاہیے تھی, گاڑی دے دی. تو جو مانگتا گیا ہم دیتے گئے. تو نے ہماری طلب کب کی؟ مولا کائنات مولا علی علیہ تحیت و سلام, جن کی شان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اور شہر کا دروازہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه منی وانا منہ, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ آپ فرماتے من جدہ, من جدہ واجدہ. فرمایا جس نے رب کو ڈھونڈا اس نے پا لیا. سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ, بال بلند سبحان اللہ. من جدہ, من جدہ واجدہ, جس نے ڈھونڈا, جس نے ڈھونڈا اس نے پایا. میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ خلوتوں میں ڈھونڈ, جلوتوں میں ڈھونڈ, ماں کی محبت میں ڈھونڈ, باپ کی شفقت میں ڈھونڈ. ماں کی محبت میں ڈھونڈ, باپ کی شفقت میں ڈھونڈ. یہ جو تیری ماں تو اس سے پیار کرتی ہے,
تو لاکھ اس کو تانے دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، کوسنے دیتا ہے، پھر بھی تیری خیر مناتی ہے۔ یہ اس ماں کے دل میں جو محبت تیرے لیے رکھی ہے وہ ہم نے رکھی ہے، وہ ہم نے رکھی ہے۔ اور تیری ماں جو تجھ سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں اللہ خود تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجی ایک صحابی حاضر رسول، فدا قومی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آقا ایک صحابی بڑی پریشانی کے عالم میں، اس کا خاتمہ واقع نہیں ہو رہا، اس کی سانس ایسا اٹک گئی ہے، روح نہیں نکل رہی۔ یا رسول اللہ کرپا کیجئے، کرم کیجئے، آپ نکاح فرما دیں گے، دعا کر دیں گے، اس کا خاتمہ ایمان پر واقع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ زندگی میں آپ نے بڑے بڑے درد دیکھے ہوں گے، اللہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے، کبھی کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ کتنا خطرناک درد ہے اگر خدا نہ خواستہ کڈنی میں درد پڑ جائے، گردے میں، خدا نہ خواستہ پیشاب بند ہو جائے، اچھا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر پیٹ میں ہوا بند ہو جائے۔ اب میری بات سن کر سمجھے کہ شاید ایز اے لافنگ گفتگو کر رہے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جب کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ پیٹ میں گندی ہوا رک جائے تو بندے کی حالت بڑی بری ہوتی ہے، بیان سے باہر ہے، وہ لوٹ رہا ہوتا ہے زمین پہ، اس کا بڑا برا حال ہوتا ہے۔ یعنی جہاں باقی نعمتیں ہیں یہ بھی نعمت ہے، ہوا کا خارج ہونا، پانی پینا نعمت ہے تو پانی کا اخراج بھی نعمت ہے، کھانا کھانا نعمت ہے تو کھانے کا اخراج بھی نعمت ہے۔ ایک فقیر جنگل میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہے، اسی طرح محفلیں سجاتا، اللہ کرتا، فقیر بیٹھتے، اللہ اللہ کرتے۔ وقت بادشاہ ان کے لنگر خانے میں لنگر بیچتا۔ ایک دن ایک کمبخت وزیر کھڑا ہو گیا، اس نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمارے ملک کی معیشت پہ بوجھ ہیں، بادشاہ سلامت ان کو کہہ دیں اپنی روٹی روزی کا انتظام خود کریں، یہ جو اللہ کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں، یہ جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے کرتے ہیں، ہم ان کو روٹی کس لیے پہنچائیں، ان کو اپنی روٹی کا انتظام خود کرو۔ بادشاہ نے پیغام بھجوایا، اپنی روٹی کا انتظام خود کرو بھائی، آئندہ ہماری طرف سے لنگر نہیں پہنچے گا۔ وہ جو درویش تھے نا وہ فرمانے لگے روٹی ہماری کس نے بند کی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ نے۔ غور سے سننا فقیر کیا کہتا ہے، کہنے لگا ہماری روٹی اس بادشاہ نے بند کی ہے کہ اس بادشاہ نے بند کی ہے؟ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب بول دو بھائی، اب بولو بولو بولو، نہیں دل سے بولو، مزہ نہیں آیا، پھر بولو سبحان اللہ۔ دیکھو کتنی چاہت سے ملک صاحب اس پوزیشن میں وہ آئے ہیں، وہ یہاں آگے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ ایک صاحب وہ قدرے روٹ گئے ہیں کہ مجھ کو یہاں سے ہلا دیا گیا ہے۔ وہ بندے کو ایک مجبوری، کوئی ضرورت، کوئی چیز سمجھنی نہیں چاہیے۔ گال گال تو ایسا رسدے بدرانے ایسا کھا پی کے نا والا صحیح میں بیٹھے ہونے شاکر ساکر نیندرہ نہ بھرنا پوئے والوں نے جو پوچھا ہوئے کیڑے ہیں، اچھا سوال کیڑے ہیں، کیڑے تھے کیڑے صحیح ہے۔ 4 دن ہو گیا مڈی مڈی رکھی ہے، کھا پی کے تو صبح لے آئیے بے نیندرہ دیواری کرنے، یار کوئی ایسا طریقہ کرو نیندرہ نہ بھرنا پوئے، آپ نس جائیے۔ انہیں کہا ہاں بھی ٹھیک ہے، انہیں کہا اندھیرے، انہیں کہا اوے کیڑے ہو، انہیں کہا کیڑے اسی کیڑے ہیں، ملک یہ جہاں گلنا کرنا سانو کیڑا بناتی، اٹھو بھاؤ آپ آتے کیڑے ہیں نا، اور کیڑے تھے کیڑے سی، کیڑے تھے کیڑے سی، کہہ کے نس گئے، مسئلہ دیئے کہ بھرنا نہ پوئے۔
ساڑی حالت گل گل تے دکھتے پھردے انہیں میری جتی نو انج کر دیتا ہے، مینوں تو ایویں کر دیتا ہے، مینوں پانی نہیں دیتا، مینوں روٹی نہیں دیتی، میں تو پوچھیا کوئی نہیں، مینوں فلاں نہیں کیتا، مینوں اے نہیں کیتا، مینوں اے نہیں کیتا، پتہ نہیں سانوں ہو کی گیا۔ درگزر نام کی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ خدا کے بندو ارے درگزر سیکھو، اللہ کے بندو ارے تحمل سیکھو، اللہ کے بندو خدا کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو درگزر کر دو۔ آج تم درگزر کرو گے، کل کوئی تم پر درگزر کرے گا۔ آج تم کسی کو معاف کرو گے، کل کوئی تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سب پڑھیے سبحان اللہ، باد بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک صاحب کا دل تھا بھی میں محفل میں بیاؤں، محفل جو سجائی ہے، دل تھا بھی میں آ کے بیٹھوں، اب دعا بھی کریں گے۔ آج یہ رکشے پہ ہیں، ایک دن تھا یہ رکشے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کی یہ پوزیشن نہیں تھی جس پوزیشن میں آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ملک صاحب؟ اس وقت پوزیشن بڑی سیریس تھی، ایسے لگتا تھا کہ ملک صاحب آج کل کے مہمان ہیں۔ اور پھر دعا فقیراں تے رحم اللہ، دعا فقیراں بولو نا، دعا فقیراں تے رحم اللہ۔ دعا کر دی اور دعا کرایا بھی کرو، تم بھی خود بھی دعا کیا کرو۔ اول تو ہم نماز نہیں پڑھتے، دوم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے دعا میں نکلے۔ اگر جمعہ نماز کے بعد مولانا صاحب لمبی دعا کر دیں تو ہم اس کو کہتے ہیں آمین آمین، پھر اونچا کہیں آمین، یعنی مولوی صاحب کو باور کراتے ہیں ساری بس ہوگی، بس سکا۔ اس کے بعد پھر میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آمین، کہنے اللہ دا واسطہ ہے جان چھڑ دیوں، آمین۔ قصور نہیں بندے کا، اس کو پتہ نہیں دعا کیا ہے۔ نماز کو عبادت سمجھتا ہے، ذکر کو عبادت سمجھتا ہے، درود و سلام کو عبادت سمجھتا ہے، قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتا ہے، طواف حرم کو عبادت سمجھتا ہے، مگر وہ دعا کو عبادت نہیں سمجھتا۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے، نبی فرما رہے ہیں عبادت کا مغز دعا، عبادت کی جان دل سے دعا مانگا کرو، یکسوئی سے دعا مانگا کرو۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سب پڑھیے سبحان اللہ، باد بلند سبحان اللہ۔ یہ دعائیں بڑی کام کی چیز ہیں۔ اللہ بادشاہ نے کہا ہم نے روٹی بند کر دی۔ اب فقیر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہماری روٹی اس بادشاہ نے بند کی ہے، اس بادشاہ نے بند کی ہے۔ وہ جو پیغام میسنجر تھا نا، وہ کہنے لگا بابا اس بادشاہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور سے سننا، اس بادشاہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے جس نے پیغام دیا ہے وہ اس بادشاہ نے دیا، اس نے تمہاری روٹی بند کی ہے۔ وہ بادشاہ، وہ فقیر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنا مان ہوئی دی فکر ہی کوئی نا، یہ جو کئی بادشاہ سی ٹھوٹتے رکھتے ہیں، کئی بادشاہ ہم ٹھینگے پہ رکھتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ روٹی بند نہ کرے۔ اصل بادشاہ کون ہے؟ بولو نا، بولو۔ اصل بادشاہی اللہ کی بادشاہی ہے۔ دنیا عالم میں کئی بادشاہ آئے اور دنیا سے گئے، ان کے جانشینوں نے، ان کے بڑے دل نشین، بڑے پرکشش قسم کے مقبرے تعمیر کروائے، وقت
وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مقبرے برباد ہو گئے، قبریں ملیاں میٹ ہو گئی، بادشاہتیں ختم، تاج و تخت ختم ہو گئے، سجائے ہوئے قلعے ختم، بنائے ہوئے قلعے ختم ہو گئے، مگر خدائے کعبہ کی قسم کل بھی بادشاہی اس کی قائم تھی، آج بھی بادشاہی اللہ کی قائم ہے، اور ہمیشہ اسی کی بادشاہی قائم رہنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ کہنے جی ہمیں اس بادشاہ کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے والے بادشاہ نے آپ کی روٹی بند کی، کہتا مان کوئی فکر کوئی نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں اس بادشاہ کی، وہ بند نہ کرے، وہ چلا گیا۔ اچھا بادشاہ کو بھی انتظار تھا بھی جواب تو سنوں، اس نے جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا سنا بھی کیا وہ ہے؟ اور وہ جو چمچہ قسم کا، چیلا قسم کا وہ جو تھا جس نے کہا تھا ان کی روزی روٹی بند کر دو، وہ بڑا خوش ہو کے چھلانگے مارتا پھر رہا، اب ان کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کیا کہا، اس نے پسینے آ گئے ہوں گے، اس کو ٹینشن میں پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اتنا بڑا آستانہ کیسے چلائیں گے، لنگر کیسے کھلائیں گے لوگوں کو، روٹی تو اب پہنچنی نہیں جنگل کے اندر۔ ہاں بول بول کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا اکڑ خواہ ہیں، وہ کی یہ دیتے سانو پرواہ ہی کوئی نہ، وہ بند نہ کرے ساری روٹی، سانو یہ جی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بڑی اکڑ ہے اس کو، ایسے کہتا ہے؟ ہاں جی ایسے کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی روٹی بند کر دو، روٹی بند ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ایسا درد، شاہی حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا، قریبی جتنی کنٹریز تھیں ان میں سے ان ملکوں سے بلوایا حکیموں کو، وہ آئے جواب دے گئے، دوائیاں دے دے، مر گئے، بادشاہ کو آرام نہیں آیا۔ آخر اس کی کیبنٹ کے اندر ایک کوئی درویش قسم کا بھی ایک وزیر تھا، مشیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، بول۔ اس نے کہا آپ کسی درویش فقیر بندے سے دعا کروائیں، آپ کسی سے اللہ اللہ کروائیں، دم کروائیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کس سے دعا کراؤں، کس سے دم کراؤں؟ اس نے کہا وہ جو جنگل میں درویش بیٹھے ہیں نا، وہ بڑے پہنچے ہوئے درویش ہیں، اس سے دم کروائیں۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا، جاؤ اس درویش کو بلا کے لے آؤ، اسے کہو بادشاہ سلامت طلب کرتے ہیں، آؤ ہم کو آگے دم کر کے جاؤ، پھونکو ہم پہ، دعا کرو ہمیں۔ بندے گئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں آگے دم کرو۔ وہ درویش بولنے لگا یہ بتا ضرورت بادشاہ کو ہے کہ ہم کو ہے؟ انہوں نے کہا جی ضرورت بادشاہ کو ہے۔ انہوں نے کہا لوڑ بادشاہ نو ہے، کہندا سانو ہے، بادشاہ نو کہا تینوں لوڑ ہے تے آپے چل کے آ، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں اقتداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محلات میں جانے کی کوئی خواہش نہیں۔ ارے اندازہ لگاؤ، یہ تو میرے نبی کے ایک ادنا سے غلام کی شان ہے، وہ بادشاہ کے محل میں جانا ہی گوارا نہیں کرتا، تو میرے نبی کا جگر گوشہ حسین وہ کیسے اقتدار کا تمنائی ہوگا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں اقتدار کی رسا کشی تھی، نہیں، یہ اقتدار کی رسا کشی نہ تھی، یہ حق و باطل کا مارکا تھا۔ ایک طرف یزید پلید تھا اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین علیہ تحیت و سلام تھے۔ ارے یہ حق و باطل کا مارکا تھا، ایک طرف بے نمازی تھا، ایک طرف سید سجاد کھڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ ارے ایک طرف غافل یزید تھا اور دوسری طرف سلطان الذاکرین امام حسین تھا۔ کیا سمجھتے ہو عصمت حسین کو؟
نبی کا ایک ادنا سا غلام بادشاہ کے محل میں جانے کو گوارا نہیں سمجھتا، کہتا یہ ہمیں شہنشاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو حسین کو بادشاہی کی ضرورت تھی، نہیں، خدا کی قسم حسین تو بے تاج بادشاہ ہے۔ معین الدین اجمیری سے پوچھو، فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، فرمایا سن لو شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین سے اور دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، فرمایا خدا کعبہ کی قسم سر کو کٹوانا گوارا کر لیا مگر پلید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، کیا میں مقدی مقامہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، بال بلند سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حسین، عظمت حسین، شان حسین، شان حسین۔ پڑھیے سبحان اللہ، بات اچھی لگی ہے تو کہو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو پھر سے بولو سبحان اللہ، پھر بولو کہہ دو سبحان اللہ، پھر پڑھ دو سبحان اللہ، پھر پڑھ دو سبحان اللہ۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نیزے کی نوک پہ پڑھا، الرحمن علم القرآن ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ ہم نیزے کی نوک پہ تو نہیں بیٹھے، فرش پہ بیٹھے ہیں، اب تو ہم بھی قرآن پڑھ دے، پڑھو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، بولو کہو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، بولو اور پھر بولو سبحان اللہ۔ اقبال کہا کرتے تھے نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر کہتے ہیں محل کو، نہیں ہے تیرا نشیمن ٹھکانہ رہائش ریزیڈنسی، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یعنی بادشاہ کے محلات پر، بادشاہ کے محلات میں رہنا، ان کی رہائشوں میں جا کر رہنا تیرا ٹھکانہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، کہ شاہی کو بتا دیا تیرا ٹھکانہ بادشاہ کے محل کا گنبد نہیں بلکہ تیرا ٹھکانہ پہاڑوں کی چوٹی ہیں، وہاں پر تجھے تنہائی ملے گی، وہاں تو ذکر خدا بہتر کر پائے گا، ذکر رسول بہتر کر پائے گا۔ اگر محلات میں آئے گا رقص و سرود سننا پڑے گا، طبلے کی آوازیں سننی پڑے گی، گھنگرو کی جھنکار سننی پڑے گی، شراب و کباب کے مناظر دیکھنا پڑیں گے، وہاں چلا جا۔ ارے یہی وجہ ہے میرا حسین محلات کو چھوڑ کر کربلا کی مٹی میں گیا، کربلا کے میدان میں گیا، اس نے دیکھ لیا یہی وہ جگہ ہے جہاں بہتر طریقے سے ذکر خدا بھی ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھیے سبحان اللہ، بال بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سنو دیوانو، اللہ، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اللہ، شہادت مطلوب مقصود مومن، شہادت بولتے گڑ گئے ہو گئے بوڑھے
میں مندانے میں چیچیں گے لا چلا پڑھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اونچا 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 بولو پھر بولو ارے چیچیں انگل بڑے کم دیشا ہے ہاں لوگ چیچیں انگل دکھاتے ہیں ہم دوسرا پتہ نہیں کو کیا دو آسا اپنی زبان ہے کو چیچیں انگل آ دیں ہماری سرائکی زبان ہے ہم اپنی زبان میں اس کو چیچیں انگل کہتے ہیں لوگ اکثر چیچیں انگل کا اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تیری میری کچی یہ ہے پکی کا نشان یہ ہے کچی کا نشان ہے یوں دکھاتے ہیں تیری ساڑی کچی با ٹھیک ہے دیکھ لے تیری ساڑی کچی تو خدا دی قسمیں درویشاں دی تے چیچی انگلی چ بڑا زور ہے اقبال کہتے تھے سننا غور سے شہادت مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سمجھ رہے میری بات نہ مال غنیمت نہ کشور مومن بندہ جب جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کا جہاد کے لیے گھر سے نکلنا ماں کو چھوڑنا باپ کو چھوڑنا بیوی کو چھوڑنا بچوں کو چھوڑنا گھر کو چھوڑنا وطن سے بے وطن ہونا کاروبار زندگی معطل کرنا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھر سے نکلنا وہ کس لیے ہے وہ کیا مال اکٹھا کرنے کے لیے جاتا ہے مال غنیمت لینے کے لیے جاتا ہے نہیں اقبال کہتے ہیں نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کشور کہتے ہیں ملک کو نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اس کا مقصود مال اکٹھا کرنا نہیں اس کا مقصود مملکت کو فتح کرنا نہیں اس کا مقصود بادشاہی لینا نہیں تو کس لیے ماں کو چھوڑا کس لیے باپ کو چھوڑا کس لیے بیوی کو چھوڑا کس لیے بچوں کو چھوڑا وطن سے بے وطن ہونے کی وجہ کیا ہے کہا شہادت مطلوب مقصود مومن مومن کی شان یہ ہے وہ اس لیے نکلتا ہے اس کو شہادت مطلوب ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دوں اللہ کی راہ میں جان دے دوں ارے یہ تو ایک عام بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتا ہے تلوار سونتا ہے جہاد کے لیے نکلتا ہے تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو وہ کس لیے خالصتاً اللہ کے لیے نکلتا ہے شہادت کا مقصود لے کے نکلتا ہے یہ تو عام مومن کی شان ہے سید سجاد کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ آواز بلند سبحان اللہ کیا وہ ملک شام کو فتح کرنے گئے تھے کیا وہ عراق کو فتح کرنے گئے تھے نہیں ان کا مقصود یہ نہ تھا وہ شہادت کے لیے مدینے کو چھوڑا شہادت کے لیے مکے کو چھوڑا شہادت کے لیے گھر سے بے گھر ہوئے شہادت کے لیے انہوں محمد کو قربان کیا شہادت کے لیے سارا گھرانہ قربان کر دیا اور اللہ فرماتا ہے شہید کا مقام وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں کیسی زندگی فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ایسی زندگی جو تیری شعور سے باہر ہے تیری سمجھ سے باہر ہے تیری سن سے باہر ہے تیری فراست سے باہر ہے سبحان اللہ آواز بلند سبحان اللہ سب بڑو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یہ تم نے تو فرما دیا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور سرداری یہاں کی نہیں یہاں کی سرداری کے ساتھ ساتھ وہاں کی سرداری اور وہاں کی سرداری ہمیشہ کی سرداری ہے کہا وہ کشور کشائی کے لیے آئے تھے ارے نبی کا ایک ادنا غلام ہو وہ بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو کشور کشائی کے لیے نہیں جاتا مال غنیمت کے لیے نہیں نکلتا اس کا مقصود اللہ کی رضا اس کا مقصود اللہ کی منشا کو پانا اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کرنا ہے یہ تو عام مومن کی شان ہے سید سجاد کا عالم کیا ہوگا ان کی تھنکنگ کیا ہوگی ان کا سوچ کا معیار کیا ہوگا خدائے کعبہ کی قسم
قسم جیسے یہ گھرانہ اعلیٰ و عرفا، جیسے ان کی نسبت اعلیٰ و عرفا، جیسے ان کا مقام اعلیٰ و عرفا، جیسے ان کے سجدے اعلیٰ و عرفا، جیسے ان کا ذکر اعلیٰ و عرفا، جیسے ان کے رتبے اعلیٰ و عرفا، یہ علی کا بیٹا فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک خدا کعبہ کی قسم، اسی طرح اس کی سوچ بھی اعلیٰ و عرفا پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، باواز بلند سبحان اللہ۔ حسین کل بھی شاہ تھا، حسین آج بھی شاہ ہے، اس کی بادشاہی آج تک قائم ہے اور اس کی بادشاہی کا سکہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ یزید کل بھی پلید تھا، یزید آج بھی پلید ہے، وہ پلید ہی رہے گا۔ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ یزید لکھوانے کو تیار نہیں۔ اتنا اچھا ہوتا لوگ یزید لکھواتے، نہیں لکھواتے، مگر خدا کی قسم ایک نہیں، گھر گھر کے اندر آپ دیکھو حسین کے نام کے ساتھ نام چھوڑا جاتا ہے۔ فقیر کہنے لگا سنو، ضرورت مجھ کو ہے کہ اس کو ہے؟ انہوں نے کہا جی فقیر اس کو ضرورت ہے بادشاہ کو۔ انہوں نے کہا بادشاہ کو کہا ہمارے پاس چل کے ہم دم کر دیں گے۔ بادشاہ کو 4 پہی پہ اٹھایا، 4 پہی پہ اٹھا کے لے آئے، اس پہ دم کر دو۔ درویش کہنے لگا میں دم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو نے بلایا تھا، اب وقت آ گیا ہے تو تو کہتا میں دم نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میرا دم کنڈیشنیبل ہے، وداؤٹ کنڈیشنیبل میں دم نہیں کروں گا، شرط کے ساتھ کروں گا، بغیر شرط کے نہیں کرتا۔ تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے بادشاہ کو کہو بادشاہ تجھے آرام چاہیے؟ کہنے کا ہاں آرام چاہیے۔ پیٹ میں گندی ہوا رکی ہوئی تھی بادشاہ کی، بادشاہ تڑپ 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 تڑپ، برا حال۔ میں بتا رہا تھا یہ بھی ایک ہوا کا خارج ہونا نعمت ہے، تڑپ تڑپ کے برا حال۔ اس نے کہا آرام چاہیے؟ ہاں آرام چاہیے۔ کہنے لگا پہلے کاغذ پہ لکھ کے دے کہ جب تجھ کو آرام آ جائے گا اس پوری مملکت کا بادشاہ میں ہوں گا، تو نہیں ہوگا۔ بول تجھے یہ شرط قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے، کہ لکھ۔ کاغذ قلم ہوایا، تحریر لکھی گئی اس کی طرف سے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جب مجھ کو آرام آ گیا اس درویش کے دم سے، چھو کرنے سے، آکے سونا چھو کرو آ، یہ سرگودے کی لینگویج ہے، چھو کرو آ، پھونک مارو، دم کرو، اس کے دم کرنے سے مجھ کو اگر آرام آ گیا تو یہ ملک کا بادشاہ ہوگا۔ لکھ دی تحریر۔ اس نے کہا اپنے وزیروں سے سائن کروا، وٹنس کے لیے گواہ اکٹھے کر۔ گواہی ہو گئی، اب درویش آگے بڑھا۔ اس نے کوئی چورن، کوئی مربع، کوئی دوائی، کوئی چیز نہیں اٹھائی، کیا کیا اس نے؟ درویش پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے کا سارا قرآن جو ہے نا، سارے کا سارا قرآن، سارا قرآن 30 پارے اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے۔ کس میں جمع کیے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں جمع کیے ہیں۔ اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کن لفظوں میں جمع کیا یہ بات نہیں بتاؤں گا، یہ راز کی بات ہے، یہ نہیں بتاؤں گا، مگر جہاں تک بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا کہ پورے قرآن کے 30 پاروں کو سورہ فاتحہ میں جمع کیا، اور سورہ فاتحہ کو کس میں جمع کر دیا؟ تو بسم اللہ کا ورد رکھا کرو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ نبی کی سنت ہے۔ فرمایا جو فتنوں کے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ خوش ہو کے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقیر آگے پڑھا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش نے پڑھا اور اپنے رائٹ ہینڈ پہ دائیں ہاتھ پہ پھونکا، پھونکے نا بادشاہ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پہ نا سٹامک سے شروع کیا اس نے، میدے سے یوں شروع کر کے ہاتھ نیچے لے گیا، جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا بادشاہ کے پیٹ میں سے گندی ہوا خارج ہو گئی، بادشاہ کو سکون مل گیا۔ بادشاہ یک لخت اٹھ کے 4 پہ بیٹھ گیا،
وہ تو ٹھیک ہو گئے. درویش نظارہ دیکھ رہا ہے. اب اس نے پوچھا ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیسا فیل کر رہے ہو؟ پھر کہا بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر کہا اچھا ایک بات بتا، جو تو نے ابھی یہ معاہدہ لکھا ہے کیا تو اپنے معاہدے پہ قائم ہے؟ اس نے کہا میں اپنے معاہدے پہ قائم ہوں. اب اس ملک کا بادشاہ میں نہیں ہوں، آپ ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ملک میں رہوں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں آپ کے ملک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. درویش نے وہ جو پروانہ لکھا تھا نا، وہ جو معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہنے لگا اوے بادشاہ، اور جس بادشاہی کی قیمت گندی ہوا ہو، اور فقیر اس پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ، آواز بلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے ایم این اے کی کرسی، ایم پی اے کی کرسی، منسٹری کی کرسی. کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہا فقیر اس پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ تو نبی کے ایک ملنگ کی شان ہے، نبی کے ایک غلام کی شان ہے. تو ہم کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم، کیسر و کسرا کے محلات، ان کی دولتیں، سکندر اعظم کا تخت بھی اٹھا کر فقیروں کے آگے رکھ دیا جائے. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. سبحان اللہ، سب پر یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ جن کے دلوں میں تیرا پیار بڑھ گیا ہے نا، جو تیرے عاشق ہو گئے نا. سکندر کا تخت، سکندر کوئی معمولی بادشاہ کا نام نہیں لیا. سکندر کو اللہ نے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک کی حکمرانی دی. کہا وہ سکندر کے تخت پہ تھوکنا گوارا نہیں کرتا. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں ہماری تھوک قیمتی ہے. کیسے؟ واہ واہ واہ، سکندر کا تخت اور اس کی تھوک قیمتی ہے نبی کے ملنگ کی. ہاں نبی فرماتے ہیں بندہ مومن کی لعاب میں شفا ہے، شفا. اور سن لو، اقتدار میں وبا ہے، گولڈ ہو، ڈائمنڈ ہو، یورو، پاؤنڈ، ڈالر، جو بھی دنیا کی دولت ہے اس میں وبائی وبا ہے. نبی فرماتے ہیں مومن کی لعاب میں شفا ہے. سبحان اللہ، سب پر یہ سبحان اللہ. قیمتی تاج و تخت ہوا یہ مومن کی لعاب ہوئی. سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. نہیں یار صاحب کو مزہ ہی نہیں آیا. اچھا بولو سبحان اللہ. دیکھو میں تو کتنی راتوں کا الحمدللہ مسلسل جاگا ہوا ہوں. ڈیلی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. کل رات بورے والا شہر میں ہمارا اجتماع تھا، پرسوں ہمارا اجتماع تھا بہاڑی کرمپور روڈ پہ اجتماع تھا، اس سے پچھلی رات اجتماع تھا بہاولداس اکاڑے میں اجتماع تھا، اس سے پچھلی رات لاہور میں اجتماع تھا، اس سے پچھلی رات اکاڑے میں اجتماع تھا، آنے والی کل کی رات آرے والا شہر میں اجتماع ہے، اس سے اگلی رات دیپال پور کے ایریا میں اجتماع ہے، اس سے اگلی رات مانگا منڈی رائمنڈ روڈ پہ اجتماع ہے، اس سے اگلی رات سیدھا کھانے والے میں اجتماع. بڑھو سبحان اللہ، پھر بڑھو، پھر بڑھو. کا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے یا رسول اللہ جن کا، بولو نا، بولو، تیری گلی میں نبی کا غلام ہو اور جس کا ٹھکانہ نبی کے در اقدس میں ہو، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو اور جس کی آنکھوں میں خاک طیبہ کا سرما لگا ہوا ہو، وہ سکندر کے تخت پہ تھوکنا گوارا نہیں کرتا. یہ تو نبی کے ادنا ملنگ اور غلام کی شان ہے. تو کیا حسین، مولا حسین کیا یزید کے تخت کے لیے وہاں پر گئے تھے؟ یزید کا تخت اور اس کی قلم رو ایک محدود سی چیز ہے.
مگر وہ اس کے لیے نہیں گئے تھے. یہ تو نبی کا ملنگ وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اس کا تو صرف بستر لگا ہوا ہے وہاں پہ, خاک طیبہ کے سرمے لگے ہوئے ہیں. اور حسین تو وہ ہے کہ جس نے نبی پہ سواری کی ہے. نبی سجدہ کرے, حسین آپ کے پشت پہ بیٹھے, وہی نازل ہو یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے سجدے کو لمبا کر دو, جب تک حسین مرضی سے نہ اترے آپ اپنی گردن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ. ایک دن عرض کرنے لگے, نانا ہر ایک کے پاس سواری ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے. نانا مجھ کو بھی تو سواری لے دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اٹھایا, اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیا. ایک ٹانگ ادھر ہے, ایک ٹانگ ادھر ہے, بچپن کا زمانہ, ایک پاؤں ادھر لٹکا, ایک ادھر لٹکا. کہا تیری سواری میں ہوں, تو میرے اوپر بیٹھ جا. بٹھا دیا. اب اوپر سے بیٹھ کر کہا, نانا. کہا جی. کہا ہر سواری کی ڈوری کوئی مہار, کوئی رسی ہوتی ہے, یہ بتاؤ میری سواری کی رسی کہاں ہے؟ میری سواری کی رسی کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی زلفوں کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا حسین آدھی زلفیں ادھر سے تھام لے, آدھی ادھر سے تھام لے. اے نبی کی زلفیں یہ تیری رسی ہیں, ان کو تھام. اور پھر پکڑ کر کہے میں چلنا شروع کروں گا. پکڑا اور سواری کو کہا چل. نبی نے چلنا شروع کیا. آگے مولا کائنات مولا علی آ رہے ہیں اور دیکھ کر فرمایا ارے واہ حسین واہ, ارے کیا کمال کی بات ہے, ارے کیا کمال کی سواری تو نے پائی. میرے نبی نے دیکھا, دیکھ کر فرمایا ارے علی, ارے تو نے سواری کو دیکھا, سوار کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, رسالت, حسین با حسین و منی, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو بولو بولو, پھر بولو. یہ جو کنسپٹ پیش کیا جاتا ہے نا کہ یہ اقتدار کی رسا کشی تھی, یہ اقتدار کی رسا کشی نہ تھی, یہ حق و باطل کا معرکہ تھا. تو الحمدللہ حق غالب آیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ شہید ہو کر عمل ہو گئے. آج گلیوں میں, بازاروں میں, چوراہوں پہ, ممبروں پہ حسین کے تذکرے ہوتے ہیں. جہاں بھی علماء خطبے پڑھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, تو وہ حسین کا تذکرہ کرتا ہے. ان کے تذکرے آج بھی قائم ہیں. ممبروں پہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے. کبھی کسی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یزید کا بھی ذکر کیا؟ بولیے بولو, کیا؟ کوئی مجھے چیلنج سے کہتا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, کبھی کسی نے یزید کا ذکر, یزید کا تذکرہ خطبے میں کیا؟ ارے جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے نبی کے اصحاب کا, نبی کی آل کا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر ہوا پیٹ میں رک جائے تو یہ بھی باعث مصیبت ہے, اور اس کا اخراج بھی نعمت ہے. کیا ہے بلا؟ بادشاہ بادشاہی دے کر, بادشاہی لٹا کر کہتا ہے یہ کام کر دو, اس کا کرم نہیں, بغیر پیسے خرچ کیے یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں. اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. اور ماں کی محبت میں اگر آپ ڈھونڈے یہ ممتا کتنی پیار کرنے والی ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں. صحابی بارگاہ نبی سے میں حاضر, فلاں کی حالت بڑی غیر ہے, سانس رکا ہوا ہے, موت نہیں آ رہی. یا رسول اللہ تشریف لے کر آئیں. نبی تشریف لے گئے, اس کی حالت کو دیکھا, میری طرف دیکھو, یوں کر رہا ہے. یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے. سب کے لیے دعا کیا کرو, خدا کرے نہ ہم پر نہ کسی پہ یہ عذاب نہ آئے.
یہ ٹلنا بہت مشکل ہے، یہ بڑا دردناک عذاب ہے. خدا کرے ایسا نہ ہو. اور دعا کرو آج کی نشست میں اللہ کرے خاتمہ جب بھی ہو جہاں بھی ہو ایمان پہ خاتمہ واقع ہو. نبی تشریف لے گئے، اس کی حالت کو دیکھا، ترس آیا اس کی حالت کو دیکھ کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے؟ اس کی بوڑھی ماں بلائی گئی. فرمایا ایک بات بتا، اس نے کبھی تیری گستاخی تو نہیں کی؟ کوئی بے ادبی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیشہ میرا بے ادب رہا، یہ میری گستاخی کرتا تھا، یہ میرا نافرمان تھا، اس نے میری کبھی کوئی بات نہیں مانی. فرمایا اس کو معاف کر دے، اگر تو معاف کر دے گی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو نے معاف نہ کیا خدا اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دے. چلے گی میں اس کو معاف نہیں کروں گی. پھر فرمایا اس کو معاف کر دے، میں معاف نہیں کرتی. ماں کے دل کو دکھانے والوں سوچو، جو ماں کے دل کو دکھاتا ہے وہ چاہے صحابی کیوں نہ ہو، اس کا یہ حال ہو رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بات کو پہلے تولا کرو پھر بولا کرو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. اور فرمایا جو ایک دن میں 100 بار ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھے اللہ ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تول تول کر بولا کرو. یہ ان کی درگزر ہے، ان کی ممتا ہے، محبت ہے، درگزر کر جاتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں. خیال کیا کرو. آقا میں معاف نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا معاف نہیں کرتی. فرمایا ایک کام کرو، لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ. لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، بالن اکٹھا ہو گیا. بالن لے آؤ. بالن آ گیا. جب بالن دیکھا نا اس نے لکڑیوں کا اکٹھ دیکھا، دی محبوب اے کی کرن لگے ہو تسی؟ لجبالا لکڑاں اکٹھیاں کر کے تے کی کرن دے ہو سی؟ فرمایا دے تیرے پوت نو ساڑاں گا. کہ دی لجبالا ہے کی کرن لگے ہو؟ میرے پوت نو ساڑو گے، میرے بیٹے کو جلا دیں گے آپ اس میں؟ فرمایا ہاں. کس لیے؟ فرمایا میں سب کو دکھانا چاہتا ہوں جو ماں باپ کا گستاخ ہو وہ یہاں بھی آگ میں جلتا ہے وہاں بھی آگ میں جلے گا. جب اس نے دیکھا نا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا ابھی میری آنکھوں کے سامنے، کہتی یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے سامنے میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے. یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں. ارے لوگوں سنو، جیسے ہی اس ماں نے بچے کو معاف کیا اس صحابی کا خاتمہ ایمان پہ واقع ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی روح پرواز کر گئی. ایک ماں سے بچے کا دکھ برداشت نہیں ہوتا. ماں کہتی میں کیسے دیکھوں گی کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے. اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جو ماں تجھ سے پیار کرتی ہے میں 70 گنا اس سے زیادہ خود تجھ سے پیار کرتا ہوں. ارے ماں آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اللہ آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لو کرو اپنے اللہ سے، ارے پیار کرو اپنے رب سے. خدا کی قسم وہ جتنا پیار ہم سے کرتا ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی ہم اگر اپنے رب سے پیار شروع کر دیں اللہ ہمیں مقام ولایت عطا فرما دے. سجدوں کی صورت میں یاد کرو امام علی مقام نے سر کٹوا دیا، اونو محمد کی شہادت قبول کر لی، جماع علی اکبر کو قربان کر دیا، معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا، کنبے کا کنبہ قربان کیا. کس لیے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، حب خدا کو بچانے کے لیے، حب مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، اطاعت خدا کو بچانے کے لیے، اطاعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، نبی کی حدیث کو بچانے کے لیے، دین کو پناہ دینے کے لیے، دین کی روح میں نئی جلا بخشنے کے لیے قربانی پیش کی. آج ہم اس کا کیا رزلٹ دے رہے ہیں؟
ہم بستروں پر پڑے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، فجر کی اذان آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نمازی سویا پڑا ہے، حی علی خیر العمل، نمازی سویا پڑا ہے۔ یہ محبت ہے؟ محبت اس کو کہتے ہیں؟ ارے محبت تقاضا کرتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق کی بات کو مانے، طالب وہ ہوتا ہے جو مطلوب کی مرضی کو دیکھے، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی مرضی کو دیکھے۔ میرا محبوب چاہتا کیا ہے؟ دعویٰ تو کرتے میں حسین سے پیار ہے، دعویٰ کرتے مصطفیٰ سے پیار ہے، دعویٰ کرتے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے، یا رسول اللہ آپ کے اصحاب سے پیار ہے، یا رسول اللہ آپ کی آل سے پیار ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم بستر پہ پڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے دیوانوں اٹھو، اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، ان کالی کالی راتوں کو ذکر خدا سے منور کرو، اپنے دلوں میں غیر کی محبت کو ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دو، نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، اور ذکر اہل بیت بھی پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سب بڑا سبحان اللہ، نعرہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے دلوں کی بیٹی ایمان کی بیٹیاں ریچارج ہو جاتی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے روح طاقتور ہو جاتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے منتشر سوچ ایک نقطے پہ منجمد ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس آؤ، اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اللہ والے جو سبق پڑھائیں اس پر عمل کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیائی، اولیائی، ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں اولیائی، اولیاء کون ہیں؟ اولیائی تاتا کبائی، سبحان اللہ، یہ اولیاء میری کبا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو نبی کی کبا کے اندر ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ اسی کی وجہ ہے قبلہ عالم نور محمد مہاروی سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالی، ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا، یہ انہی کا فیض ہے۔ خواجہ سلیمان توسی کو دیکھو، شمس الدین سیالوی کو دیکھو، بابا جی میر علی شاہ کو دیکھو، لاہور کے داتا کو دیکھو، پاک پتن کے بابا کو دیکھو، اجمیر کے خواجہ کو دیکھو، بغداد کے غوث کو دیکھو، سیمن کے کلندر کو دیکھو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کے چرچے، ان کے ڈنکے، ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے یہ نبی کی کبا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو نبی کی کبا کے اندر پایا جائے اس کی ہر سانس اللہ کے ذکر سے تر بھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ جس کو مولا حسین سے پیار ہے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں۔ مجھے تو ہے، آپ کو بھی ہے الحمدللہ، ہاتھ نیچے کریں۔ اچھا یہ بتائیں حسینی ہونے پہ فخر ہے کہ یزیدی ہونے پہ فخر ہے؟ اچھا جس کو حسینی ہونے پہ فخر ہے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں۔ اچھا آپ ہاتھ نیچے کریں۔ چلو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو یزیدی ہونے پہ فخر ہو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا بندہ ہوں، سٹی سٹی ویلیج ویلیج کنٹری کنٹری جانے والا بندہ ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے بڑے منہ کھول کھول کے حسین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یزید کے حق میں تقریریں کرتے ہیں۔ جب بات آتی ہے اپنے نام کے ساتھ کہ یزیدی پسند کرو گے کہ حسینی، وہ بھی کہتا ہے نہیں یزیدی نہیں بننا، حسینی بننا ہے۔ پتہ ان کو بھی ہے حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ آئے آئے سنو، ہمیں فخر ہے، ہم کون ہے بلا؟ حسینی۔ اور حسینی کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھنا کہ چھوڑنا۔ اور پھر آج حسینی بن کر وعدہ کرو پنج گانا نماز کا، اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ۔ پنج تنگ نامی، ہاں کتنی پڑھیں گے؟ اب پڑھو کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے نا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری